میں نے کہا، عبدال احمد، تم پولیس کے لیے مخبری کا کام بھی تو کرتے ہو. مخبر ایک ہوشیار اور سمجھدار شخص ہوتا ہے، اور میں تمہیں ایسا ہی دیکھ رہا ہوں. تمہاری ذاتی رائے ان واقعات کے بارے میں کیا ہے؟ عبدال احمد کے چہرے پر ایک بار پھر خوف کا سایہ سا لہرایا. اپنے نیم گنجے سر پر ہاتھ پھیر کر وہ بولا، میں ایسی باتوں پر یقین نہیں رکھتا جناب، لیکن حالات کچھ ایسے ہیں کہ ہر بندے کا ذہن دہشت کے شکنجے میں جکڑا ہوا ہے. شاید میں دوسرے لوگوں کی باتوں کو بالکل قابل غور نہیں سمجھتا، لیکن میں نے اپنی آنکھوں سے بھی کچھ دیکھا ہے. کسی جانور یا انسان کا اتنا بڑا سر، اور پھر وہ چھلاوے کی طرح سرکنڈوں میں غائب ہونا، میری تو سمجھ سے باہر ہے. کوئی نہ کوئی گڑبڑ ضرور ہے یہاں، ورنہ یہ اوپر تلے کے قتل کیا معنی رکھتے ہیں؟ کسی نے ان لوگوں کو قتل کیا ہی چاہے تو وہ ہوئے نا، کوئی خود سے تو قتل نہیں ہو جاتا. میں نے کہا، کئی بار جرائم پیشہ لوگ حالات سے بھی تو فائدہ اٹھاتے ہیں. دہشت کی فضا بنی ہوئی ہے، ایسے میں جرم ہو جائے تو تفتیش خواہ بھٹک جاتی ہے. میں آپ کی اس بات سے 100% اتفاق نہیں کرتا جی. قتل کی ان تینوں وارداتوں میں پولیس نے اب تک دلجمعی سے تفتیش کی ہے، لیکن کسی ایک گتھی کا سرا بھی ہاتھ نہیں آیا. لگتا ہے کہ یہ بالکل اندھے قتل ہیں. صرف امریش والے واقعے میں پولیس کو تھوڑا بہت شک تھا کہ شاید یہ اس کے چھوٹے بھائی کا کام ہو، لیکن اب تک کی تفتیش میں وہ بھی بالکل بے گناہ ثابت ہوا ہے. سورج اب اپنا 3/4 فاصلہ طے کر چکا تھا. نہر کے پانی میں دھوپ کی کرنیں اشرفیہ سے بکھیر رہی تھیں. میں نے گہری نظروں سے وہ مقام دیکھا جہاں چند روز پہلے خدا بخش کبھی نہ اٹھنے کے لیے گرا تھا. وہ اپنی موت کے مقام پر مرنے کے لیے لاہور سے چل کر آیا تھا، اور اب اس کا جسد خاکی پھر لاہور پہنچ چکا تھا. منو مٹی کے نیچے وہ دفن ہو چکا تھا. مشتبہ کور اسی کی تجہیز و تکفین کے لیے لاہور گیا تھا اور ابھی تک وہیں ٹھہرا تھا. میں ایک گہری سانس لے کر اپنی جگہ سے کھڑا ہو گیا. چلو عبدال احمد، اب جگرگاہ چلتے ہیں. حیدرآبادی طرز کے خستہ حال تانگے نے کچے پکے راستے پر سفر کر کے ہمیں بعد از شام جگرگاہ پہنچایا. کہنے کو تو یہ گاؤں تھا، لیکن آبادی کسی چھوٹے موٹے قصبے سے کم نہیں تھی. جس وقت ہم وہاں پہنچے تو لالٹینیں جل چکی تھیں اور تاریکی نے اجالے کی آخری رمق کو بھی نگل لیا تھا. گاؤں کا وسیع قبرستان گاؤں کے دامن میں واقع تھا اور اپنے گھنے جنتروں کی وجہ سے دور سے ہی نظر آ جاتا تھا. گاؤں کی گلیوں میں اداسی ناچ رہی تھی اور ہر شے کو کسی پراسرار اندیشے نے اپنی گرفت میں لے رکھا تھا. گاؤں میں ایک بازار بھی تھا جو مکمل طور پر بند تھا. ہاں، گلیوں میں اکا دکا افراد نظر آ رہے تھے. انہوں نے مجھے شک کی نظروں سے دیکھا، لیکن عبدال احمد میرے ساتھ تھا، لہٰذا یہ شک اظہار کی حد تک نہیں پہنچا. عبدال مجھے سیدھا اپنے ایک دیرینہ دوست پٹواری نواب دین کے گھر لے گیا. پٹواری نواب دین کا گھر 3-4 نیچی چھت والے کمروں پر مشتمل تھا. یہاں نواب دین اپنی 2 جواں سال بیویوں اور 3 بچوں کے ساتھ رہتا تھا. اپنی جگہ نواب دین بھی انوکھا کردار تھا. عمر بمشکل 30 سال رہی ہوگی. کالا بھجنگ چہرہ اور آنکھوں میں سرخ ڈورے تھے، تاہم اس میں پٹواریوں جیسی کرختگی نہیں تھی. ملائم لہجے میں بات کرتا تھا اور ہسمکھ بھی تھا. اس نے دونوں شادیاں صرف 5 ماہ کے وقفے سے کی تھیں. حیرت کی بات یہ تھی کہ دونوں بیویاں آپس میں سہیلیاں تھیں، اور اس سے بھی زیادہ حیرت کی بات یہ تھی کہ وہ شادی کے بعد بھی سہیلیاں ہی تھیں. نواب دین نے بڑے انصاف اور سلیقے سے رکھا ہوا تھا انہیں، اور ان دونوں نے بھی سوکن پنے کو اپنے قریب نہیں پھٹکنے دیا تھا. جس وقت ہم دونوں ان کے گھر میں داخل ہوئے، اس وقت بھی ان دونوں نے بڑے سلوک سے نواب دین کی ایک ٹانگ بانٹ رکھی تھی اور اسے دبانے میں مصروف تھی. گھر کا دروازہ نواب دین کے 6 سالہ بچے نے کھولا. نواب دین بڑے تپاک سے ملا اور ہمیں گھر کی بیٹھک میں لے آیا. بھوک نہیں تھی، لیکن اس نے زبردستی ہمیں کھانا کھلایا. کھانے کے دوران میں بھی گفتگو جاری رہی. گاؤں پر چھائے ہوئے خوف کے بادلوں کی گھٹن نواب دین کے گھر میں بھی محسوس ہوتی تھی. بچے سہمے ہوئے تھے، کھڑکیاں دروازے بند تھے. بیرونی دروازے کی چوکھٹ پر ایک ہار سا لٹک رہا تھا. بعد میں معلوم ہوا کہ یہ چمڑے میں سیا ہوا بڑا سا تعویذ ہے. نواب دین نے کہا کہ اس کی گھر والیاں بہت خوفزدہ ہیں. چھوٹی بیوی اپنے میکے جانا چاہ رہی ہے، لیکن دونوں میں اتنی محبت ہے کہ ایک دوسرے کی جدائی پسند نہیں کرتی. بڑی کہتی ہے کہ میں بھی ساتھ ہی جاؤں گی، اور اگر وہ دونوں چلی گئیں تو گھر کون سنبھالے گا، اسے روٹی کون پکا کر دے گا. لہٰذا وہ کوشش کر رہا ہے کہ ابھی وہ دونوں یہیں رہیں. اگر کوئی چارہ نہ رہتا تو پھر وہ سب چلے جائیں گے اور گھر کو تالا لگا جائیں گے. میں نے نواب دین سے پوچھا، کیا آپ بھی جنوں بھوتوں کی ان کارستانیوں پر یقین رکھتے ہیں؟ آپ سے کس نے کہا کہ سب جن بھوت کر رہے ہیں؟ سبھی لوگ کہہ رہے ہیں. لوگوں کی باتیں چھوڑے جی، لوگوں کے تو جو منہ میں آتا ہے کہہ دیتے ہیں، اور سب سے زیادہ باتیں وہی بناتے ہیں جو بالکل انگوٹھا چھاپ لوگ ہیں. یہ جن بھوت کا چکر نہیں ہے، مگر یہ کوئی سیدھا سادہ معاملہ بھی نہیں ہے. کوئی بہت گہرا قسم کا ہیر پھیر ضرور ہے اس میں.
جن 2-4 لوگوں نے اپنی آنکھوں سے قاتل کو دیکھا ہے وہ بڑی بڑی قسمیں کھاتے ہیں کہ وہ کوئی بہت خوفناک قسم کا جانور ہے، لیکن سوچنے کی بات یہ ہے کہ خوفناک قسم کا جانور یہاں کہاں سے آ گیا؟ گیدڑ، لومڑ اور سور وغیرہ کے سوا یہاں کسی جانور کا تصور بھی نہیں کیا جا سکتا۔ ہاں، ایک بات بار بار میرے ذہن میں آتی ہے، ہو سکتا ہے کہ یہ کوئی ہوشیار قسم کا بندہ ہو جس نے لوگوں کو دہشت زدہ کرنے کے لیے عجیب و غریب شکل بنا رکھی ہو۔ آپ کا مطلب ہے کہ یہ ایک ہی بندہ ہے؟ بالکل جی، یہ 100% ایک ہی شخص کا کام ہے۔ پرسوں جو قتل ہوا وہ قبرستان کے اندر ہوا۔ یہ باتاں بالکل ممکن ہے کہ وہ بندہ یا جانور جو بھی ہے قبرستان کے اندر کہیں چھپا ہوا ہو۔ کل صبح ہمارے چودھری صاحب کے بلاوے پر شاہپور تھانے سے پولیس کے 8-10 اہلکار آئے تھے، ان کے ساتھ ایک سب انسپیکٹر بھی تھا۔ ان لوگوں نے قبرستان کے اندر ایک چھوٹا سا گشت بھی لگایا تھا۔ گشت بھی کیا تھا، بس تھوڑی سی چہل قدمی کر کے باہر آ گئے تھے۔ آخر کو وہ بھی تو ہماری طرح دیہاتی ہیں، بھوت پریت کا خوف ان کی بھی گھٹی میں پڑا ہوا ہے۔ بدبختوں کے رنگ زرد ہو رہے تھے، بس سارا دن قبرستان کے ارد گرد منڈلاتے رہے، 1-2 بار ہوائی فائر بھی کیے اور شام سے پہلے پہلے واپس چلے گئے۔ عبدال نے کہا، میری اپنی بھی یہی رائے ہے، یہ صرف ایک بندے کا کام ہے اور عین ممکن ہے کہ وہ بندہ قبرستان کے اندر ہی کہیں چھپا ہوا ہو۔ اگر گاؤں کے لوگ ہمت کریں تو 150-200 بندہ گھیر کر قبرستان میں گھس جائیں تو قاتل کو پکڑا جا سکتا ہے، لیکن یہ ہمت کرے گا کون؟ نواب دین نے پھیکی مسکراہٹ کے ساتھ کہا، گھروں میں بیٹھے بیٹھے تو پیشاب خطا ہو رہا ہے ان لوگوں کا۔ کل ہمارے پڑوس میں ایک بچی کو دورہ پڑ گیا، اس کی ماں گلی میں چیختی چلاتی رہی کہ کوئی حکیم صاحب کو بلا لائے، لیکن کسی نے گھر کا دروازہ نہیں کھولا۔ میری بڑی بیوی نے مجھے جگایا کہ باہر پڑوسن وائے ویلا کر رہی ہے۔ میں باہر نکلا اور حکیم صاحب کو لے کر آیا۔ کیا ہوا تھا لڑکی کو؟ بس ڈر گئی تھی، 12-13 سالہ لڑکی ہے، رات دن جن بھوتا کی باتیں سن سن کر اثر ہو گیا بیچاری پر۔ بچہ تو ہوتا اس کچے ذہن کا ہے۔ کھانے کے بعد چائے کا دور چلا، موسم میں خنکی تھی، نواب دین کے حقے کی چلم میں دہکتے ہوئے انگارے بھلے لگ رہے تھے۔ رات کے 9 بجے تھے، لیکن یوں لگتا تھا کہ آدھی رات ہو گئی ہے۔ بام و در خاموش تھے، صرف آوارہ کتوں کے بھونکنے کی آوازیں سنائی دیتی تھیں۔ دیہات میں رات جلد شروع ہو جاتی ہے، اور یہاں تو ویسے بھی حالات معمول کے مطابق نہیں تھے۔ بڑا افسانوی سا ماحول بن گیا تھا پٹواری نواب دین کی بیٹھک میں۔ عبدال نے نواب دین سے میرا تعارف کرواتے ہوئے بتایا تھا کہ میں اس کا پرانا واقف کار ہوں، حیدرآباد میں ایک ڈاکٹر کی دکان پر کمپاؤنڈری کرتا ہوں اور اب کسی کھاتے پیتے گاؤں میں اپنی ڈسپینسری کھولنا چاہتا ہوں۔ اسی سلسلے میں جائزہ لینے کے لیے ادھر ادھر گھوم رہا ہوں۔ نواب دین نے کہا، عبدال میرے بھائیوں جیسا ہے، اگر تم اس کے دوست ہو تو میرے بھی دوست ہو، جب تک چاہو یہاں رہ سکتے ہو، بلکہ میرے گھر کی بیٹھک میں ڈسپینسری کھول سکتے ہو۔ ایک حیدرآبادی سے ایسی ہی وفاداری کی توقع کی جا سکتی تھی، بے شک وہ پٹواری ہی کیوں نہ ہو۔ پٹواری ہونے کے باوجود نواب دین تھوڑی بہت شاعری بھی کرتا تھا، یعنی اس کا تعلق صرف زمین کے قطعوں سے نہیں تھا بلکہ شاعری کے قطعوں سے بھی تھا۔ اس نے اپنی دونوں ازدواج کے باہم پیار کی مدح میں ایک طویل نظم ہمیں سنائی۔ رات 10-11 بجے تک ہمارے درمیان گپ شپ جاری رہی، پھر بیٹھک میں ہی ہم دونوں کے لیے بستر بچھا دیے گئے۔ نواب دین اپنی پیاری بیویوں کی طرف چلا گیا تو ہم بھی سونے کے لیے لیٹ گئے۔ میرا ذہن خیالات کی جولان گاہ بنا ہوا تھا۔ قائرین اسے میری خود ستائشی نہ سمجھیں تو میں ایک بات کہوں گا، اسرار نے مجھے زندگی میں کبھی خوفزدہ نہیں کیا، چاہے اس اسرار کا تعلق فطرت سے ہو یا مافوق الفطرت سے۔ بھوت پریت، جھاڑ پھونک، تعویذ گنڈے، ہوائی چیزیں، یہ ساری الفاظ لڑکپن میں ہی میرے لیے بے معنی بن گئے تھے، اور اب تو سوال ہی پیدا نہیں ہوتا تھا کہ میں ایسے کسی لفظ سے متاثر ہوتا یا اس حوالے سے کوئی واقعہ میرے لیے ذرا الجھن کا باعث بنتا۔ میں بغیر کسی تفتیش اور تحقیق کے کامل یقین کے ساتھ کہہ سکتا تھا کہ جگرگاں اور ارد گرد کے علاقے میں ہونے والے واقعات میں کوئی ایسا انہونا پن نہیں جو عاملوں اور پنڈتوں کی سمجھ میں صرف عاملوں اور پنڈتوں کی سمجھ میں آ سکتا ہو اور عام آدمی دانتوں میں انگلی دبا کر رہ جائے۔ تھوڑی سی پیچیدگی ضرور تھی، لیکن کوشش سے اسے دور کیا جا سکتا تھا۔ ایک فیصلہ کر کے میں بستر سے اٹھ کھڑا ہوا۔ کہاں جا رہے ہیں؟ عبدال نے چونک کر پوچھا۔ تھوڑی سی چہل قدمی کرنے۔ کہاں؟ بس ذرا قبرستان تک۔ عبدال کی آنکھیں حیرت سے پھیل گئیں۔ آپ شاید مذاق کر رہے ہیں۔ نہیں، میں بالکل سنجیدہ ہوں، میں ذرا وہاں گھوم پھر کر دیکھنا چاہتا ہوں۔ لیکن اتنی رات گئے اور اکیلے؟ میں نے جیب سے ریوالور نکال کر چیک کرتے ہوئے کہا، میرے لیے رات اور دن میں کوئی فرق نہیں۔ رہی بات اکیلے بن کی تو میں وہاں بھی اتنا ہی سکون محسوس کروں گا جتنا یہاں کر رہا ہوں۔ ارواح خبیثہ سے میری پرانی شناسائی ہے۔ عبدال احمد خوفزدہ نظروں سے میری طرف دیکھ رہا تھا۔ کہیں کوئی گڑبڑ نہ ہو جائے۔
اس کا مطلب ہے کہ تم بھی جگرگا کے عام لوگوں کی طرح سوچنے لگے ہو؟ نہیں، میرا مطلب یہ نہیں تھا، لیکن کچھ بھی نہیں. میں بیٹھک کے دروازے سے نکل جاتا ہوں، تم اندر والا دروازہ بند کر کے لائٹ آف کر دو. میں زیادہ سے زیادہ 2 گھنٹے میں واپس آ جاؤں گا. ابدال کو حیران پریشان چھوڑ کر میں نواب دین پٹواری کے گھر سے نکل آیا. احتیاطاً ایک ہتھیار میں نے اور لے لیا تھا. یہ ایک ٹوٹی ہوئی ہاکی کا دستہ تھا جو ابدال احمد کی چارپائی کے نیچے سے مجھے مل گیا. اس ہتھیار نے آگے چل کر بہت کام دیا. قبرستان کے قریب پہنچتے ہی جب آوارہ کتوں نے میرا گھیراؤ کیا تو میں نے اسی ہتھیار سے انہیں تسلی بخش ضربات لگا کر پسپا ہونے پر مجبور کیا. گاؤں میں قبرستان کی سی خاموشی تھی، اور قبرستان تو پھر قبرستان تھا. بدھم چاندنی میں جنتر اور نیم کے درخت آسیبی ہیولوں کی طرح جھوم رہے تھے. کچی پکی قبروں پر چاندی برس کے داغوں جیسی نظر آتی تھی. گھنے درختوں تلے مکمل تاریکی تھی. مجھے سراغ رسانی کا کبھی شوق نہیں رہا، اور نہ میں ایسی صلاحیت کا دعوے دار ہوں، لیکن کبھی کبھی حالات بندے کو انچاہے راستوں پر بھی دھکیلنے لگتے ہیں. مسٹر جی کلارک کو نہ جانے کیا سوجی تھی کہ مجھے اس تفتیش پر بھیج دیا تھا. میں محتاط قدموں سے قبرستان کے وسطی حصے کی طرف بڑھنے لگا. شاخیں میرے چہرے سے چھو رہی تھیں اور قبروں کے درمیان سے راستہ تلاش کرنا دشوار ہو رہا تھا. ایسا نہیں تھا کہ خوف مجھ پر طاری تھا، لیکن یہ ٹھوس اور زی روح چیز کا خوف تھا، غیر مرے اور ہوائی چیز کا خوف نہیں. اس خوف کی نوعیت وہی تھی جو اس شخص پر طاری ہوتا ہے جو کسی وارداتیے کے تعاقب یا کھوج میں کسی عمارت کے اندر داخل ہوتا ہے. یہ جن چمٹ جانے کا خوف نہیں ہوتا، بلکہ کسی اندھی گولی یا اندیکھے حملہ آور کا خوف ہوتا ہے، اور اس خوف کی میرے نزدیک کچھ زیادہ اہمیت نہیں تھی. میں کم و بیش 1 گھنٹہ قبرستان میں گھومتا رہا. کبھی قبروں کے وہ کتبے پڑھنے لگتا جن پر براہ راست چاند کی روشنی پڑ رہی تھی، کبھی کسی درخت سے ٹیک لگا کر کھڑا ہو جاتا، کبھی قبرستان کے تاریک ترین حصوں میں چکرانے لگتا. میری تمام حساسیات بیدار تھیں. دایاں ہاتھ پتلون کی جیب میں ریوالور پر دھرا تھا. کسی بھی صورتحال کا سامنا کرنے کے لیے میں پوری طرح چوکس تھا. یوں اپنے آپ کو چارہ بنا کر کسی پوشیدہ خطرے کے سامنے پیش کرنا آسان نہیں ہوتا. اس صورتحال کا اعصاب شکن دباؤ وہی محسوس کر سکتا ہے جس پر یہ کیفیت گزری ہو. اگر قبرستان میں قاتل موجود تھا تو یقینی بات تھی کہ وہ میرے مٹر گشت سے باخبر ہو جائے گا، لیکن یہ بات یقینی نہیں تھی کہ وہ میرے سامنے بھی آئے گا. اس کے سامنے آنے کا انحصار اس کے اپنے حالات پر تھا. ممکن تھا کہ وہ سامنے آنا ہی نہ چاہتا ہو. جہاں تک مقتولہ چھیما کی بات ہے تو وہ ایک عورت تھی. ممکن تھا کہ قاتل جنسی جنونی ہو، اور اگر نہ بھی ہوتا تو ایک عورت پر حملہ آور ہونے میں اسے زیادہ ہچکچاہٹ کا سامنا نہیں ہوا ہوگا. اور پھر ایک تیسری وجہ بھی تھی. ہو سکتا تھا کہ چھیما بے خبری میں خود ہی اس پناہ گاہ میں جا گھسی ہو جہاں قاتل چھپا بیٹھا تھا. اس انداز میں سوچتے ہوئے میرے ذہن میں امریش والا واقعہ آ گیا. وہ بھی تب قتل ہوا تھا جب وہ بھوسے والی کوٹری میں سے کوئی چیز لینے گیا تھا. قاتل وہاں پہلے سے موجود تھا، یا دوسرے لفظوں میں وہاں چھپ کر بیٹھا تھا، اور اس نے امریش پر حملہ آور ہو کر اس کی جان لے لی تھی. ان دونوں واقعات کی مماثلت سے یہ قافیہ لگایا جا سکتا تھا کہ قاتل خود کو بچانے کے لیے چھپتا پھر رہا ہے، لیکن جب اس کے سامنے کوئی آ جاتا ہے تو وہ خوفزدہ ہو کر یا وحشت کے زیر اثر اس پر حملہ کر دیتا ہے. اس نے تینوں قتل بغیر کسی ہتھیار کے کیے تھے، حالانکہ اس کے پاس کوئی تیز دھار آلہ بھی موجود تھا. خالی ہاتھ تو قتل کرنا طاقتور کا کام ہے، اور اب تک ملنے والے شواہد سے اندازہ ہوتا تھا کہ وہ طاقتور بلکہ شہزور شخص ہے. میں قاتل کو شخص قرار دے رہا ہوں، اور حقیقت یہی ہے کہ میرے ذہن میں ایک لمحے کے لیے بے شک نہیں گزرا کہ قاتل ہمارے جیسے جیتے جاگتے انسان کے علاوہ کوئی اور چیز ہے. 1 گھنٹے سے زائد وقت جگرگا کے قبرستان میں گزارنے کے بعد میں واپس آ گیا. گاؤں کی تاریک گلیوں سے گزر کر پٹواری کے گھر تک پہنچنے میں مجھے کوئی خاص دشواری پیش نہیں آئی. یہاں ابدال بے قراری سے میرا انتظار کر رہا تھا. مجھے زندہ دیکھ کر اس کے سینے سے اطمینان کی سانس نکل گئی. اگلا دن بھی ہم دونوں نے نواب دین کے گھر پہ ہی گزارا. در و دیوار سے ایک پر اندیش خاموشی لپٹی ہوئی تھی. سپہر کے وقت نواب دین نمبردار کی حویلی میں گیا. واپس آ کر اس نے بتایا کہ حویلی میں 40-50 آدمی جمع ہوئے تھے. کافی دیر یہ پروگرام بنتا رہا کہ مسلح ہو کر قبرستان میں گھسا جائے، اور اگر وہاں کوئی شخص یا جانور چھپا ہوا ہے تو اسے زندہ یا مردہ پکڑ لیا جائے. مگر یہ پروگرام بس پروگرام ہی رہا. باتیں سب کر رہے تھے، آگے بڑھنے کے لیے کوئی بھی تیار نہیں تھا. نواب دین نے مزید بتایا کہ جگرگا کا سب سے بڑا عامل اور کالے جادو کا ماہر بھی حویلی میں موجود ہے. اس نے حویلی کے پھاٹک پر دھونی رچا رکھی ہے اور مختلف تماشے کر رہا ہے. رات ہوتے ہی ایک بار پھر گاؤں کو تاریک دہشت نے ڈھانپ لیا. ناگفتبہ حالات کے باوجود نواب دین ہماری خاطر تواضع میں کوئی کسر نہیں اٹھا رہا تھا.
کھانے میں بھنا ہوا مرغ، مٹن قورمہ اور حلوہ شامل تھا۔ ساتھ میں ہاتھ کی بٹی ہوئی سیوئیاں تھیں جن کو مختلف رنگوں سے خوبصورت بنایا گیا تھا۔ ان سیوئیوں نے پنجاب کے دیہات کی یاد تازہ کر دی اور اس کے ساتھ ہی بہت کچھ یاد آ گیا۔ میرے بچپن اور لڑکپن کی ساری یادیں انہی دیہاتوں سے وابستہ تھیں اور ان یادوں میں غزالہ کی یاد بھی شامل تھی۔ رات 10 بجے جب میں اپنے ایک بار پھر بستر سے اٹھ کھڑا ہوا اور میں نے عبدال احمد کو سب کچھ بتا دیا، لہٰذا اس نے زیادہ سوال جواب نہیں کیے۔ بیٹھک کا دروازہ کھول کر میں باہر نکلا اور 2-3 سنسان گلیوں سے گزر کر قبرستان میں پہنچ گیا۔ آج مطلع ابر آلود ہو رہا تھا اور قبرستان میں گہری تاریکی تھی۔ ایک شکستہ قبر کے اندر 2 کتے جوش و خروش سے لڑ رہے تھے۔ وہی محبت کی تکون والا ازلی جھگڑا نظر آتا تھا۔ اگر یہ کتے فیصلے کے لیے میری طرف رجوع کرتے تو ان کی تواضع کے لیے میرے پاس کل والا ہتھیار یعنی ہاکی کا دستہ موجود تھا۔ میں محتاط قدموں سے گہری تاریکی میں گھستا چلا گیا۔ آج میرا پروگرام 3-4 گھنٹے یہاں گزارنے کا تھا۔ نہ جانے کیوں یہ بات بار بار میرے ذہن میں آ رہی تھی کہ میری یہ شب بیداری رنگ لائے گی۔ میں کچھ دیر قبرستان کے وسطی حصے میں گھومتا رہا، پھر جنتر کے ان درختوں کی طرف چلا گیا جہاں نماز وغیرہ پڑھنے کے لیے ایک پختہ چبوترا سا بنا ہوا تھا۔ میں سر کے نیچے بازو رکھ کر چبوترے پر لیٹ گیا۔ ذہن پر مختلف خیالات کی یورش تھی۔ آخر وہ کیا اہم سراغ تھا جس تک مقتول خدا بخش کی رسائی ہوئی تھی؟ کیا اس کا قتل اسی سراغ رسانی کا نتیجہ تھا؟ اور کیا یہاں جگرگا میں ہونے والے دونوں خونی واقعات کا تعلق نہر کنارے والے واقعے سے تھا؟ اگر ایسا تھا تو پھر کہا جا سکتا تھا کہ چٹے پل کی حویلی سے شروع ہونے والی کہانی جگرگا کے اس قبرستان تک آن پہنچی ہے۔ اچانک میں چونک کر اٹھ بیٹھا اور اس کے ساتھ ہی میرا ہاتھ ریوالور تک پہنچ گیا۔ کہیں بالکل پاس ہی مجھے آہٹ سنائی دی تھی۔ میں نے دیکھا ایک سر و قدحولہ ایک پختہ قبر کی اوٹ سے نکلا اور دھیمی رفتار سے ان جھاڑیوں کی طرف بڑھنے لگا جہاں 5 دن پیشتر چھیما نامی عورت کو موت کے گھاٹ اتارا گیا تھا۔ میں نے آنکھیں پھاڑ کر ہولے کا جائزہ لیا۔ میری نگاہ دھوکہ نہیں کھا رہی تھی۔ میرے علاوہ بھی کوئی قبرستان کی تاریکی میں موجود تھا۔ میرے دل نے گواہی دی کہ یہ کوئی عورت ہے۔ اس کے چلنے کا انداز اور اوڑھنی کا پھیلاؤ فاصلے سے بھی محسوس کیا جا سکتا تھا۔ وہ یوں چل رہی تھی جیسے کسی کو ڈھونڈ رہی ہو۔ قبرستان میں لوگ اپنے پیاروں کی قبریں ہی ڈھونڈتے ہیں تاکہ ان کی قربت کو محسوس کر کے زیادہ توجہ اور اخلاص سے بخشش کی دعا مانگ سکیں، لیکن اس قبرستان میں تو کوئی دن کے وقت بخشش کی دعا مانگنے کا رسک نہیں لیتا تھا۔ میں 2 راتوں سے یہاں گھوم رہا تھا، نہ کسی قبر پر تازہ پھول نظر آئے، نہ کہیں دیا روشن کیا گیا تھا۔ شاید لوگ اپنے گھروں میں بیٹھ کر ہی آج کل اپنے ہی لیے دعائیں مانگ رہے تھے۔ تو پھر یہ کون عجوبہ عورت تھی جو رات کے اس پہر قبرستان میں چلی آئی تھی؟ مجھے خدشہ تھا کہ اگر میں اپنی جگہ بیٹھا رہا تو وہ گہری تاریکی کے سبب میری نظر سے اوجھل ہو جائے گی۔ میں چبوترے سے اٹھا اور بڑی احتیاط سے اس کی طرف بڑھنے لگا۔ وہ جائے واردات پر رکے بغیر آگے بڑھ گئی۔ میرا اور اس کا درمیانی فاصلہ کم و بیش 20 گز تھا، لیکن میں کافی دیر سے یہاں موجود تھا اور میری آنکھوں میں اندھیرے میں دیکھنے کی صلاحیت بڑھ چکی تھی۔ وہ سرتاپا ایک طویل چادر میں لپٹی ہوئی تھی اور اندازہ ہوتا تھا کہ کوئی جوان سال لڑکی یا عورت ہے۔ چلتے ہوئے وہ دائیں بائیں دیکھتی جاتی تھی جیسے کسی کو ڈھونڈ رہی ہو۔ میں اس کے آہنی حوصلے کی داد دیتا اس کے پیچھے پیچھے جا رہا تھا۔ کچھ دیر بعد مجھے یوں محسوس ہونے لگا جیسے وہ بھی میری ہی طرح کسی خاص مقصد کے تحت یہاں چہل قدمی کر رہی ہے۔ وہ چل تو رہی تھی لیکن کہیں بھی جانا نہیں چاہ رہی تھی۔ وہ قبرستان کے انتہائی شمالی گوشے میں جا کر ایک گرے ہوئے تنے پر بیٹھ گئی۔ اسی دوران میں زرد رو چاند بھی بدلیوں کی اوٹ سے نکل آیا۔ میں اب اس بدرو یا خوش روح کو زیادہ واضح طور پر دیکھ سکتا تھا۔ وہ مجسم حقیقت شیشم کے تنے پر موجود تھی۔ اس کے سنہری سینڈل اور ارغوانی اوڑھنی کے روپھیلی تار چاندنی میں چمک رہے تھے۔ 2-3 منٹ بعد ایک بار پھر چاندنی تاریکی میں بدل گئی۔ میری نگاہیں عورت یا لڑکی کے حوالے پر مرکوز رہیں۔ یک مجھے چونکنا پڑا۔ جھاڑیوں کے اندر سے ایک اور سایہ نمودار ہوا۔ میں اس کی صرف ایک جھلک دیکھ سکا۔ وہ ایک پختہ قبر کے بلند کتبے کی اوٹ میں تھا۔ اسے دیکھتے ہی عورت بھی چونک کر اپنی جگہ کھڑی ہو گئی۔ اس کے منہ سے مدھم سی آواز بھی نکلی جو میری سمجھ میں نہیں آئی۔ پھر وہ بے تاب قدموں سے چل کر اس دوسرے حوالے کے پاس پہنچ گئی۔ وہ دونوں پتھریلے کتبے کے عقب میں تھے۔ مجھے کچھ نظر نہیں آ رہا تھا۔ میں نے ریوالور ہاتھ میں لے لیا اور اس کا سیفٹی کیچ ہٹا کر دبے قدموں کتبے کی سمت بڑھا۔ اس موقع پر ذرا سی آہٹ بھی خطرناک ثابت ہو سکتی تھی۔
چھوٹی بڑی قبروں کے درمیان سے راستہ بناتا میں کتبے کے بالکل پاس پہنچ چکا تھا جب اچانک میرا پاؤں ایک کھوکھلی قبر کے پہلو میں دھس گیا۔ جھٹکا لگنے سے ایک مدھم آہٹ پیدا ہوئی اور اسی آہٹ نے کتبے کی دوسری جانب موجود ہیولوں کو میری طرف متوجہ کر دیا۔ وہ لمحہ میری زندگی کے چند ناقابل فراموش لمحات میں سے تھا۔ ایک لمحے کے لیے میں سکتے میں رہ گیا۔ میری تمام پھرتی، حاضر دماغی اور روشن خیالی پلک جھپکتے میں فنا کے گھاٹ اتر گئی۔ شہر خاموشہ کے اس دہشت ناک اندھیرے میں نے اپنے سامنے ایک عجیب الخلقت شے دیکھی۔ اس شے کا سر بہت بڑا تھا اور اس کے جسم پر 2 سے زائد بازو تھے۔ اس کے جسم کے عریاں حصوں پر بے تحاشا بال تھے۔ وہ شے غضبناک انداز میں میری طرف بڑھی تھی۔ ایک دھماکے سے میرے ریوالور نے شعلہ اگلا۔ ایک نسوانی چیخ گونجی جو یقیناً پاس کھڑی عورت کی تھی۔ مجھے نہیں معلوم کہ گولی نشانے پر لگی یا خطا ہو گئی۔ میرے منہ پر ایک بڑا زوردار ہاتھ پڑا تھا۔ اس ہاتھ میں جناتی قوت تھی۔ مجھے یوں محسوس ہوا جیسے میرے جبڑے پر ہتھوڑے سے ضرب لگائی گئی ہو۔ میں چکرا کر کچی قبر پر گرا تھا اور کچھ دیر کے لیے ہوش و حواس سے بیگانہ ہو گیا تھا۔ معلوم نہیں یہ کیفیت کتنی دیر رہی، شاید چند سیکنڈ، شاید 2-4 منٹ۔ میں نے سر جھٹک کر خود کو کھوکھلی قبر سے باہر نکالا۔ ریوالور ابھی تک میرے ہاتھ میں تھا۔ دونوں ہاتھ پاؤں مٹی میں لتھڑ چکے تھے۔ میں نے ارد گرد دیکھا، کوئی نظر نہیں آیا۔ کون ہے تو؟ حرامزادے سامنے آ! میں نے چیخ کر کہا۔ میری آواز سننے والے قبروں کے مردے تھے اور وہ پرندے تھے جو میرے فائر کے بعد درختوں میں پھڑپڑانے لگے تھے۔ میری آواز سن کر بدلیوں میں چھپی ہوئی چاندنی میری مدد کے لیے قبرستان میں اتر آئی، لیکن آس پاس کوئی ہوتا تو نظر آتا نا۔ مجھے اپنی دماغی صحت پر شک ہونے لگا۔ کہیں میں نے خواب تو نہیں دیکھا؟ چاندنی کا فائدہ اٹھا کر میں نے جنتر کے درختوں میں تھوڑی سی بھاگ دوڑ کی، لیکن کچھ ہاتھ نہ آیا۔ اچانک مجھے خیال آیا کہ میں نے اپنے سامنے آنے والی عجیب الخلقت چیز پر فائر کیا تھا۔ عین ممکن تھا کہ اسے گولی لگی ہو۔ میں واپس اس مقام پر آیا جہاں میں نے گولی چلائی تھی۔ اونچے کتبے والی قبر کے پاس وہ جگہ میرے ذہن میں محفوظ تھی جہاں میں نے عجیب الخلقت قاتل پر فائر کیا تھا۔ میں نے جیب سے لائٹر نکال کر روشن کیا اور نیچے بیٹھ کر غور سے اس مقام کو دیکھنے لگا۔ فوراً ہی گوہر مقصود پر میری نظر پڑی۔ میں نے نیم مرطوب کچی زمین پر خون کے دھبے دیکھے۔ ان دھبوں کے علاوہ یہاں قدموں کے نشان بھی موجود تھے۔ یہ نشان دیکھ کر ایک بار پھر جسم میں سنسنی سی دوڑ گئی۔ یہ نشان انسانی پاؤں کے سے مشابہ تھے، لیکن بہت بڑے تھے، کم از کم 1.5 گنا۔ اس نشان کے علاوہ زنانہ سینڈل کا بھی نشان صاف پہچانا جاتا تھا۔ ان نشانات کو دیکھنے کے بعد میں نے خون کے مزید دھبوں کی تلاش شروع کی۔ جلد ہی اس مقصد میں بھی کامیابی ہوئی۔ شیشم کے گرے ہوئے تنے کے پاس چند اور دھبے نظر آئے، پھر 10-15 گز کی دوری پر بھی چند دھبے دکھائی دیے۔ یہ دھبے اس راستے کو ظاہر کر رہے تھے جو عجیب الخلقت قاتل نے زخم کھانے کے بعد اختیار کیا تھا۔ اب مجھے تعاقب جاری رکھنے کے لیے ٹارچ کی ضرورت تھی۔ اس کے لیے ضروری تھا کہ میں گاؤں جاؤں۔ میں نے سوچ بچار میں زیادہ وقت صرف نہیں کیا اور گاؤں روانہ ہو گیا۔ ابھی میں پٹواری نواب دین کے گھر سے 1 فرلانگ ہی دور تھا کہ ابدال نظر آ گیا۔ اس نے چادر کی بکل مار رکھی تھی اور پریشان نظر آتا تھا۔ کیا باتیں ہوئی ہے؟ ابھی میں نے فائر کی آواز سنی ہے۔ باتیں تو بڑی زبردست ہوئی ہے، لیکن ابھی یہ ذکر چھیڑنے کا وقت نہیں۔ ہمیں فوراً 1-2 ٹارچوں کا بندوبست کرنا ہے۔ نواب دین کے گھر میں ٹارچ ہوگی؟ ٹارچ تو ہے، لیکن اسے کہیں گے کیا؟ میرا خیال ہے کہ اسے سب کچھ بتا دیا جائے۔ وہ قابل بھروسہ آدمی ہے، اس میں تو کوئی شک نہیں۔ میں نے پہلے ہی بتایا تھا آپ کو۔ ہم گھر پہنچے تو صحن کی لائٹ روشن نظر آئی۔ بیٹھک کا اندرونی دروازہ بار بار پیٹا جا رہا تھا۔ بات کی تہہ تک پہنچنا ہمارے لیے بہت آسان تھا۔ کسی وجہ سے نواب دین جاگ گیا تھا اور اس نے بیٹھک کے بند دروازے پر دستک دینا شروع کر دی تھی، مگر دروازہ کون کھولتا؟ میرے بعد ابدال احمد بھی گلی کی جانب والا دروازہ استعمال کر کے بیٹھک سے نکل گیا تھا۔ ابدال نے جلدی سے اندر جا کر دروازہ کھولا۔ دوسری طرف نواب دین ہی تھا۔ اس کی آنکھوں میں حیرت نظر آ رہی تھی۔ کہاں چلے گئے تھے آپ دونوں؟ اس کا جواب ذرا لمبا سا ہے، تم اپنی ٹارچ نکال کر لاؤ۔ لیکن باتیں کیا ہے؟ ابھی سب کچھ بتا دیتا ہوں تمہیں، بس 1 ٹارچ اور 1 لالٹین لے آؤ فٹافٹ۔ نواب دین دونوں چیزیں لے آیا۔ وہ گاہے گاہے حیرانی سے میرے چہرے کی طرف بھی دیکھ لیتا تھا۔ یقیناً یہاں اس جناتی تھپڑ یا مکے کا نشان موجود تھا جو تھوڑی دیر پہلے میرے چہرے پر پڑا تھا۔ ہم گاؤں سے نکل کر ایک بار پھر قبرستان میں پہنچے۔ راستے میں ابدال احمد نواب دین کو موجودہ صورتحال کے بارے میں سے آگاہ بھی کرتا رہا۔ نواب دین کی آنکھوں میں اب حیرت کے ساتھ ساتھ خوف بھی سمٹ آیا۔
लेकिन ये फायर का क्या चक्कर है भाई साहब? अभी तक पूरी तरह बात मेरी समझ में नहीं आई। एक साया सा देखा था मैंने, उस पर फायर किया तो वो भाग निकला। आपके साथ इसकी हाथापाई भी हुई थी? मामूली सी। खून के आखिरी धब्बे मैंने कब्रिस्तान की बैरूनी हदूद के पास देखे थे। यहां से टॉर्च की रोशनी में मैंने इन धब्बों को ट्रेस करना शुरू किया। इस किस्म का काम दिन के वक्त भी मुश्किल होता है, ये तो फिर अंधेरी रात थी। पहले खून धब्बों की सूरत में मिल रहा था, फिर कतरों की सूरत में मिलना शुरू हुआ, आखिर मौदूम हो गया। जमीन पर झाड़ झंकार कसरत से उगा हुआ था, लिहाजा कदमों के निशान भी दस्तयाब नहीं थे। यहां तक गाहे गाहे सैंडल का नक्श नजर आता रहा, लेकिन अब वो भी ओझल था। बहरतौर जमीन की गवाही से अंदाजा हो रहा था कि कातिल साथी औरत के साथ कब्रिस्तान से निकलने के बाद उस सरकारी रक की तरफ गया है जो जगरगा के मज़ाफात में शुमालन जुनूबन फैली हुई थी। ये रक छोटी सी थी, फिर भी 4-5 एकड़ में थी। इस तारीकी में इन गुंजान दरख्तों में घुसना अनदेखी मौत को दावत देना था। सिर्फ एक ही सूरत थी, पूरे गांव को जगा दिया जाता और लोगों से कहा जाता कि वो इस रख का घेराव कर लें, फिर हांके की सूरत में अंदर दाखिल होकर कातिल और इसकी साथी औरत को बाहर निकाल लिया जाता। मैंने अपना ये इरादा अब्दाल और नवाबदीन पर जाहिर किया तो नवाबदीन पूरे यकीन से नफी में सर हिलाने लगा। नहीं भाई साहब, ये बहुत ही मुश्किल है, लोग सख्त डरे हुए हैं। मुझे यकीन है कि आप हर एक के हाथ में खुद का राइफल भी थमा दें तो लोग इस वक्त में घुसने पर राजी नहीं होंगे, और ये भी मुमकिन है कि वो उल्टा हम पर ही चढ़ दौड़ें। बहुत से लोगों का ख्याल है कि इस मुसीबत से निजात सिर्फ जादू टोने वाले ही दिला सकते हैं। कोई और कोशिश करेगा तो वो सिर्फ काम खराब करेगा। चंद रोज पर एक लंबा चौड़ा अंग्रेज साहब भी आया था, उसने भी यही बात कही जो आप कह रहे हैं। बस हवेली में बैठे हुए आमिल ने भड़का दिया लोगों को, वो लोग चढ़ दौड़े अंग्रेज साहब पर और इसे यहां से निकाल कर ही दम दिया। मैं समझ गया कि अंग्रेज साहब से पटवारी नवाबदीन की मुराद एंड्रे है। कुछ देर सरकारी रख के इर्द गिर्द टामक टोरिया मारने के बाद हम गांव में वापस आ गए। बाकी की रात हमने जागते हुए गुजार दी। मेरा जबड़ा सूज गया था और गर्दन के पिछले हिस्से से टीसें उठ रही थीं। गाहे बगाहे वो खौफनाक मंजर निगाहों के सामने घूम जाता जब मैंने उस अजीब गरीब साये को खुद पर झपटते देखा था। वो जानवर तो हरगिज नहीं था, वो अपने पांव पर खड़ा था और यकीनन इंसान था, लेकिन वो आम इंसान नहीं था। आम इंसान जसीम और ग्रांडेल तो हो सकता है, लेकिन इसका सर इतना बड़ा नहीं, ऐसा नहीं हो सकता, और इसके 3 या 4 बाजू भी नहीं हो सकते। मेरा दिल गवाही दे रहा था कि वो पैदाइशी तौर पर अजीबुल खलकत शख्स है। अक्सर औकात ऐसे बच्चों की पैदाइश होती रहती है, बाज ज़चगी के दौरान में मर जाते हैं और बाज को तल्फ कर दिया जाता है, लेकिन कुछ ऐसे भी होते हैं जो माँ बाप और ख़ास तौर से माँ के दिल में मौजूद फितरी मोहब्बत की वजह से बच जाते हैं, बल्कि परवरिश भी पा जाते हैं। गए वक्तों में शकील कल्ब लोग ऐसे बच्चों को खास तौर पर तलाश करते और पालते थे, और बाद अज़ा इन्हें फ्रीक शोज में पेश करके इनके जिस्मानी अयूब को तमाशा बनाया जाता था और दौलत कमाई जाती थी। बरतानिया में खास तौर से ऐसे शोज बहुत मकबूल थे। एक और बात भी मेरे जहन में शिद्दत से हलचल मचा रही थी। जिस वक्त मैंने साये पर फायर किया, इसके साथ खड़ी औरत चीखी थी। ये चीख और चीख का आहंग मेरे जहन में मुंजमद होकर रह गया। बार बार मेरे जहन में यह आ रहा था कि ऐसी आवाज और चीख मैंने कहीं सुनी हुई है। ये माज़ी करीब की बात थी, शायद हैदराबाद का ही कोई वाक़या था। मैं मुसलसल सोच रहा था, कोई बात जहन में आते आते रह जाती थी। ये भी अजीब सी हिस्स है, कोई बात जहन में आ रही हो तो पहले ही खबर हो जाती है कि बाजियाफ्त हो रही है या होते होते रह गई है। मैं भी इसी गोरख धंधे में फंसा हुआ था। फिर एकदम मैं बिस्तर पर सीधा होकर बैठ गया। आंखों के सामने एक फुलझड़ी सी छूट गई। रात कब्रिस्तान में मैंने जो आवाज सुनी थी वो शनाख्त हो गई थी।